السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں عشق میرا جنون بائی سلمیٰ خان ایپیسوڈ 23۔ اور آگے اگر ایپیسوڈ ایڈ ہوگا تو آپ کو آگے پتہ چل جائے گا، اور اگر پچھلے ایپیسوڈز آپ بھول چکے ہو تو پلے لسٹ اویلیبل ہے، آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ تو فی الحال ہم شروع کرتے ہیں ایپیسوڈ 23۔ وہ اس کا نصیب بن چکا تھا، اسے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا خود پر کہ کیا اس کی دعاؤں میں اثر تھا کہ جو اس نے مانگا وہ اسے مل گیا۔ مگر اللہ فرماتا ہے نا، تم بس مجھ پہ یقین رکھو، میں تمہاری پسندیدہ چیز مقررہ وقت پر تمہیں ضرور دوں گا، اور جب دوں گا تم حیران رہ جاؤ گے۔ وہ حیران ہی رہ گئی تھی۔ وہ ماہین حاتم علوی سے ماہین زاویہ شاہ بن چکی تھی۔ ذوالفقار نے بھی خوشی سے اسے سینے سے لگایا تھا۔ لاکھ دشمنی سہی، مگر وہ باپ بیٹے اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ زاویہ ماہی کا محافظ بنے گا، اور وہ اس کا محافظ بن گیا تھا، اس کی زندگی برباد ہونے سے بچا لی تھی۔ مجھے لگتا ہے حاتم، ہمیں اب ماہی کو اپنے ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ کل سب لوگ دوبارہ یہاں جمع ہوں گے، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میرے گھر کی بہو اس وقت اس حویلی میں موجود ہو۔ آخر اب وہ میرے گھر کی عزت ہے، اور اب وہ حویلی ماہی کی بھی ہے، تو اسے وہاں ہونا چاہیے۔ عزیز شاہ اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ حاتم علوی کچھ سوچنے والے انداز میں بیٹھے تھے، پھر انہوں نے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماہی کو وہاں سے رخصت کیا گیا تھا، اپنے باپ اور بھائی کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ جس باپ نے آج تک اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی، وہ انہیں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ جس بھائی نے اس کی ہر خواہش اگلے ہی پل پوری کی تھی، اسے اس گھر میں چھوڑ کر جا رہی تھی۔ آنسو روانگی سے بہتے جا رہے تھے۔ حاتم، میں بہو نہیں بیٹی بنا کر لے کے جا رہا ہوں، تم رو کیوں رہے ہو؟ وہاں پر بہت خوش رہے گی۔ عزیز شاہ نے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ جی انکل، آپ بے فکر رہے، آپ کی بیٹی کا خود سے بڑھ کر خیال رکھوں گا۔ زاویہ کی اتنی سی بات نے دونوں باپ بیٹے کو سکون میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ وہاں سے رخصت ہو کر بڑی حویلی جا رہی تھی، مگر وہاں مصیبتیں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ ہی پل بعد گاڑی بڑی حویلی پار کر کے اندر آ کر رکی تھی۔ جنت اور کائنات شاہ صوفے پر براجمان تھی، اور روبی موبائل میں کچھ دیکھ رہی تھی۔ جب سامنے سے ان کو حاتم علوی اور زاویہ آتے ہوئے دکھے تو وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، مگر حیران تو وہ دلہن کے جوڑے میں لڑکی کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ لڑکی دکھنے میں ہو بہو شگفتہ لگ رہی تھی، اور چند سیکنڈ لگے تھے انہیں پہچاننے میں کہ شگفتہ کی بیٹی ہے۔ مگر وہ یہاں کیا کر رہی تھی، اور وہ بھی شادی کے جوڑے میں؟ بیٹا، ماہی کو اپنے کمرے میں لے کے جاؤ۔ اور یہ بات سن کر وہاں کھڑے دونوں ساکت ہو گئے۔ البتہ روبی بہت خوش تھی، وہ اپنے بھائی کے چہرے پر سکون دیکھ سکتی تھی۔ وہ یہی تو دعا کیا کرتی تھی اپنے بھائیوں کے لیے، یہ اس کا ایک بھائی جو بہت دور تھا، اور وہ بھی ہمیشہ پرسکون اور خوش رہے۔ کیا مطلب، یہ کیوں جائے گی زاویہ کے کمرے میں؟ کائنات شاہ اپنے حواس سنبھالتے ہوئے ہررائی تھی، مگر وہاں پر کسی کو فرق نہ پڑنا تھا۔ زاویہ اور ماہی کا نکاح ہوا ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اب یہ پوچھنا چاہیے کہ زاویہ کے کمرے میں کیا کرے گی۔ وہ اس کے شوہر کا کمرہ ہے، اور بیویاں اپنے شوہر کے کمرے میں ہی اچھی لگتی ہے۔ آج عزیز شاہ کے تیور بھی بدلے آ رہے تھے۔ جو عزیز شاہ ہمیشہ محبت سے بات کیا کرتے تھے، آج اتنے تیکھے جواب دے رہے تھے۔ شاید کہہ سکتے ہیں، جب پرانے رشتے ہیں، ملنے کی ایک آس پیدا ہو جائے تو انسان اپنا نیا روپ بھول جاتا ہے۔ یہ آپ کس طریقے سے بات کر رہے ہیں مجھ سے شاہ صاحب؟ آپ نے کبھی مجھ سے اس لہجے میں بات نہیں کی، اور یہ کیسے شادی کر سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا اس کی شادی میں کرواؤں گی جنت سے، بلکہ آپ نے بھی تو فیصلہ سنا دیا تھا، اور اس نے آپ کے حکم کی نفی کی ہے، آپ کا حکم نہیں مانا ہے، اور آپ یہاں پرسکون کھڑے ہوئے ہیں۔ کیسے شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ اتنے پرسکون؟ وہ اسی طریقے سے چلائے جا رہی تھی۔ ماہی اچھے سے واقف تھی ان کی فطرت سے، وہ اسی طریقے سے بس تماشا دیکھ رہی تھی۔ جنت آگ بگولا ہو گئی تھی ماہی کو لال جوڑے میں دیکھ کر۔ ہم پرسکون اس لیے ہیں کیونکہ ہم نے خود شادی کروائی ہے ان کی، اور مجھے نہیں لگتا کہ میں کسی کو جواب دہ ہوں۔ یہ میرا بھی بیٹا ہے، جب یہ میرے کہنے پر اپنی ناپسند لڑکی سے شادی کرنے کو تیار ہو گیا تھا تو میرے کہنے پر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کیوں نہیں کرے گا؟ جنت اور کائنات کو لگا کہ عزیز شاہ نے گیلا تھپڑ ان کے منہ پر دے مارا ہو۔ جس طریقے سے آپ اپنی بھانجی کو مسلط کر رہی تھی اس کے اوپر، میں تو پھر بھی اس کی خوشی سے لایا ہوں، بتائے اس میں کیا غلط ہے؟
اور یہ لگا دوسرا تھپڑ۔ آج عزیز شاہ ہرگز کسی کو بخشنے کے ارادے میں نہیں تھے، اور ہاں، اگر کسی نے بھی ماہی کو کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکے تھے۔ کائنات شاہ تو ابھی تک صدمے میں تھی۔ برخوردار، شاید آپ کو میری آواز سنائی نہیں دی۔ میں نے کہا انہیں کمرے میں لے جائیں، بلکہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، میرے ساتھ چلیں۔ روبی بیٹا، بھابھی کو بھائی کے کمرے میں چھوڑ دو۔ عزیز شاہ نے زاویار کو اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا اور دوسری طرف ماہی کو زاویار کے کمرے میں لے جانے کا کہا تھا۔ روبی ماہی کو اس کے کمرے میں لے جا رہی تھی جب پیچھے سے جنت چلائی، تم نے میری جگہ لی، زاویار میرا ہے۔ تم نے زاویار کو مجھ سے کیسے چھینا؟ میں تمہاری جان لے لوں گی۔ جیسی ماں تھی ویسی بیٹی بھی گھٹیا۔ اس کے الفاظ منہ میں رہ گئے تھے جب اگلے ہی پل ماہی نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ کائنات شاہ تو ہکا بکا ماہی کو دیکھ رہی تھی۔ خبردار، میری ماں کے بارے میں کچھ بھی کہا زبان کھینچ لوں گی میں۔ مجھے کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ اچھوں کی عقل ٹھکانے لگائی ہے میں نے۔ وہ شیرنی کی طرح گھرا رہی تھی۔ تمہاری اتنی جرأت، اوقات کیا ہے تمہاری کہ تم مجھ پہ ہاتھ اٹھا رہی ہو؟ وہ صدمے سے بول رہی تھی، آواز میں غصہ موجود تھا۔ ماہی نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پھر بولنے لگی، میری اوقات یہ ہے کہ میں سردار حاتم علوی کی بیٹی ہوں۔ میری اوقات یہ ہے کہ میں سردار سید زاویار عزیز شاہ کی من چاہی بیوی ہوں۔ اس نے من چاہے پر زور دے کر بولا تھا۔ میری اوقات یہ ہے کہ میں اس حویلی کی بہو ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہے کہ شاہ خاندان کی جو بہو ہوگی، یعنی سید زاویار عزیز شاہ کی جو بیوی ہوگی، وہ اس حویلی پر راج کرے گی۔ اب ایسے بھی اب تک ایکسپائری ڈیٹ آنے ہی والی ہے پیاری ساسو ماں جی کی، تو یہ حویلی تو مجھے ہی سنبھالنی ہے۔ امید ہے تمہیں میری اوقات سمجھ آ گئی ہوگی، اور ہاں، اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مجھے میری حویلی میں فضول لوگ ہرگز برداشت نہیں ہے۔ وہ ایک قہر بھری نظر دونوں پر ڈال کر اب روبی کے ساتھ کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی، اور وہ جو کائنات اسے کمزور سمجھ کر بیٹھی تھی کہ اتنا ظلم کرے گی کہ وہ پریشان ہو کر خود ہی حویلی چھوڑ کر چلی جائے گی اور اس کے جانے کے بعد جنت سے شادی کروا دے گی، وہ تو یہ روپ دیکھ کر ہی ہکا بکا رہ گئی تھی۔ ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی اسے کمزور سمجھنا۔ آخر بیٹی بھی تو شگفتہ کی تھی، وہ شگفتہ جو کسی کو بھی 2 منٹ میں اپنے لفظوں سے گھائل کر سکتی تھی، اور بیٹی ہاتھوں سے گھائل کر رہی تھی۔ اب کائنات شاہ کو کوئی بڑا ہی پلان بنانا تھا، کیونکہ نہ یہ روزینہ شاہ تھی جیسے اسے گھر سے نکالنا آسان تھا، یہ ماہین حاتم علوی تھی اور اسے نکالنا بہت مشکل تھا۔ ماہی جب کمرے میں پہنچی تو کمرہ بہت صفائی والا تھا، مطلب ماہی کا کمرہ زیادہ تر خراب ہی رہا کرتا تھا۔ اس نے کمرے کا ایک حصہ جب دیکھا تو اسے یہی معلوم ہوا کہ زاویار صفائی پسند ہے۔ ہر ایک چیز اپنی جگہ پر موجود تھی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ برسوں سے جس جگہ ہونے کا اس کا خواب تھا وہ پورا ہو چکا تھا۔ زاویار اس کا تھا، صرف اور صرف اس کا۔ وہ جنت کو تو یہاں سے نکالنے کا سوچ چکی تھی، اور کائنات شاہ کو ان کے گناہ یاد دلائے گی، اور جو عزیز شاہ کی آنکھوں پہ انہوں نے پٹی باندھی ہوئی ہے وہ ہٹانے کی، یہ سب کچھ وہ پہلے سے ہی سوچ کر اس حویلی میں آئی تھی۔ وہ زاویار کے لیے اس حویلی میں خوشی بن کر آئی تھی، اور کائنات شاہ کے لیے مکافات عمل۔ ایسا نہیں ہو سکتا، آج تک میرے باپ نے مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، اور مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھا سکتی ہے؟ کیسے؟ جنت کمرے میں آ کر کمرے کا حشر بگاڑ چکی تھی۔ وہ ایک بگڑی ہوئی بیٹی تھی، اس بات سے کائنات واقف تھی، مگر وہ اس گھر میں اس کے علاوہ کسی اور کو لانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مگر یہ کیا ہو گیا تھا؟ سب کچھ بدل گیا تھا ایک پل میں۔ آپ کیا کر رہی تھی خالہ؟ آپ نے مجھ سے کہا کہ وہ میرا ہے۔ بچپن سے آپ نے اور امی نے میرے دماغ میں اس کے لیے خیالات ڈالے، اور جب مجھے اس سے محبت ہو گئی تو وہ لڑکی آ کر اسے مجھ سے چھین کر لے گئی۔ میں برداشت نہیں کر سکتی خالہ، زاویار میرا ہے، اس گھر کی بہو صرف میں بنوں گی۔ آپ کے کہنے پر میں اپنی عزت خراب کرنے تک پہنچ گئی تھی۔ آپ کے کہنے پر ہی میں نے زاویار پر الزام لگایا تھا تاکہ وہ مجبور ہو کر مجھ سے شادی کر لے، مگر وہ تو اس کو لے کر آ گیا، اور اس لڑکی نے آتے ہی مجھے میری اوقات دکھا دی۔ چھوڑوں گی نہیں اسے، مجھے حویلی سے نکالنے چلی ہے۔ اس کو در بدر نہ بھٹکا دیا تو میرا نام بھی جنت نہیں۔ پاگل ہو گئی ہو، آہستہ بولو، کوئی سن لے گا۔ میں نے یہ کرنے کے لیے تمہیں اس لیے بولا تھا کہ وہ تم سے شادی کر لے، تمہاری بھلائی کے لیے ہی کہا تھا میں نے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لڑکی اتنے سالوں بعد کہاں سے اٹھ کر یہاں آ جائے گی۔
اور میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ زاویار اس سے محبت کرتا ہے۔ مجھے لگا تھا روزینہ کی طرح اس کو بھی اتنا مجبور کر کے اس گھر سے دھکے مار کے نکال دوں گی، مگر شاید میں بھول گئی تھی یہ روزینہ نہیں ہے، جی ماہی ہے، اس عورت کی بیٹی جو آج تک کسی سے نہیں ڈری، تو اس کی بیٹی کیا خاک ڈرے گی مجھ سے؟ وہ اب حقیقت میں پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ اگر وہ عزیز شاہ کے کہنے پر اس سے نکاح کر کے اسے لایا تھا تو اسے نکالنا اتنا مشکل نہیں تھا۔ جیسے بدگمانی عزیز شاہ کے دل میں اس نے داخل کی تھی، وہی بدگمانی زاویار کے دل میں داخل کر کے وہ آرام سے نکال سکتی تھی، مگر ان کے وہ الفاظ منچاہی بیوی یعنی وہ زاویار کی پسند تھی بلکہ محبت تھی، اسے نکالنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کو یہ حویلی چھوڑنی ہوگی، اگر ساری جہاں میں اس کو رسوا نہ کر کے یہاں سے نکالا تو میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی جان لوں گی، مگر اتنی آسانی سے تو اسے یہاں رہنے نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں حسد تھی، جان تھی، غصہ تھا، جلن تھی، غصہ تھا، انتقام کی آگ تھی۔ اس سے زیادہ غصہ اس حویلی میں قبضہ نہ کرنے پر آ رہا تھا۔ اسے زاویار سے کوئی محبت نہیں تھی، اسے تو بس اس حویلی سے محبت تھی۔ کائنات شاہ کی طرح اس کی ماں بھی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر کائنات نے عزیز شاہ سے شادی کے بعد اپنی بہن کی بھی ایک امیر آدمی کے ساتھ شادی کروا دی تھی۔ جنت نے کبھی مشکلیں نہیں دیکھی تھی، اسے ہمیشہ جیتنے کی عادت تھی، غرور، نخرہ، تکبر اس کے اندر بھرا تھا، اور جیسے کائنات شاہ کو اس حویلی پر آج راج کرتے ہوئے وہ بچپن سے دیکھتی ہوئی آئی تھی، اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ وہ بھی ایسے ہی راج کرے۔ کچھ عرصے سے جنت کے والد کے کاروبار میں مچلی چل رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو ہفتوں میں لاکھوں ختم کر دیتی تھی وہ اب کم ہو چکے تھے، مگر اس حویلی میں آ کر وہ بنا سوچے سمجھے کہیں پیسے اڑا دیتی تھی۔ اسے بس اس حویلی پر راج کرنا تھا، بلکہ ابھی بھی کرنا ہے۔ جیسے کائنات شاہ نے یہ سوچا تھا کہ اگر اس حویلی پر راج کرنے کے لیے انہیں دوسری بیوی بننا پڑے گا تو وہ دوسری بیوی بننے سے بھی پیچھے نہیں ہٹی، اسی طرح جنت بھی سوچ چکی تھی کہ وہ دوسری بیوی ہی صحیح، مگر اس حویلی پر تو اس کی ہی حکومت ہوگی۔ آج کئی سالوں بعد کائنات کو جنت میں اپنا عکس نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جو حسد، جلن، جو سارے تاثرات تھے وہ کئی سال پہلے کائنات کی آنکھوں میں تھے، مگر سامنے کوئی روزینہ شاہ نہیں بلکہ شگفتہ حاتم علوی کی بیٹی، جسے ہرانا اتنا آسان نہیں تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ سر اس کی آواز کپا رہی تھی۔ ڈیم اٹ، بولو کیا ہوا ہے؟ سید خان اپنے سیکرٹری کے ساتھ کے تاثرات دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت جہاز میں موجود تھا اور یہ ملک چھوڑ کر جا رہا تھا، مگر سیکرٹری بھاگتا ہوا اس کی طرف آیا۔ سر وہ پائلٹ، کیا ہوا پائلٹ کو؟ سر وہ پائلٹ کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے، لگتا ہے اس نے زہر کھایا ہے یا اسے کھلایا گیا ہے، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آگے بول نہیں پا رہا، اور سید خان کی اوپر کی سانسیں اوپر اور نیچے کی سانس نیچے رہ گئی۔ وہ تو اپنے حواسوں سے بیگانہ ہو گئے تھے، وہ جانتے تھے کہ یہ کس نے کیا ہے، ایسا تو انجام ہونا تھا، آخر اس انسان کو مارنے چلے تھے جو کسی کے اندر گھوم کی طرح بس چکی تھی، کسی کی دعاؤں کا حصہ بن چکی تھی، کسی کے لیے کل کائنات بن چکی تھی۔ اگر اسے خروج بھی آتی تو اس کی سزا موت ہوتی۔ یہاں تو اس انسان کو مارنے کی کوشش کی گئی ہے، تو کیا وہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں۔ سید خان کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی، ان کی موت ان کے سر پر آ چکی تھی، کیونکہ جہاز تیزی سے نیچے کی جانب جا رہا تھا، اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی اس انسان سے پنگا لے کر، جس کا نام لینے سے بھی لوگ کانپتے تھے۔ ابھی سید خان کچھ سوچتے کہ جہاز جنگل کے اوپر جا کر گرا تھا، اور ایک زوردار دھماکہ، اور چند لمحے میں ہی آدھا جنگل اس جہاز کے گرنے کی وجہ سے جو آگ لگی تھی اس کی لپیٹ میں آ چکا تھا، اور اتنے بھیانک حادثے میں کسی کا بچنا کیا ممکن تھا۔ کافی دیر بعد ڈاکٹر آپریشن روم سے باہر آئے تھے۔ روز اور آدم بھاگتے ہوئے ڈاکٹر کی طرف پہنچے تھے۔ دانی کیسی ہے؟ وہ دونوں پریشان تھے۔ ابھی ڈاکٹر کچھ بولتے کہ سامنے ہاسپٹل میں لگی ہوئی ٹی وی پر کوئی نیوز چل رہی تھی۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ سید خان جس جہاز میں دوسرے ملک جا رہے تھے وہ جہاز حادثے کا شکار ہو چکا ہے۔ سوتروں سے معلوم پڑا ہے کہ اس جہاز میں وہ اور ان کے سیکرٹری دونوں موجود تھے۔ حادثہ اتنا شدید تھا اور جہاز جنگل میں گرنے کی وجہ سے آدھا جنگل اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ آگ پر قابو پانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مگر اندر
سعید خان کی لاش آگ میں جل چکی ہے اور ان کے سیکرٹری کی بھی وہی حالت ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ نیوز ختم ہو چکی تھی اور جب ان دونوں نے نظر پھیر کر اوپر دیوار پر لگے ہوئے ٹی وی سے ہٹا کر نیچے آتے ہوئے وجود پر ڈالی تو ان دونوں کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی تھی۔ ابان نے وہی سفید شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جس پر دانی کا خون ابھی تک موجود تھا، مگر چہرے پر پرسکونی تھی۔ وہ ابھی چلتے ہوئے کوئی شہزادہ لگ رہا تھا، جیسے کسی نے اس کی شہزادی کو تکلیف دی اور وہ شہزادہ اس انسان کو اس کے انجام تک پہنچا کر واپس آ رہا ہو۔ ابان ان کے قریب آتا جا رہا تھا اور ڈاکٹر کی آواز بھی ان کے کانوں تک آ چکی تھی۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے، کچھ ہی وقت میں ان کو ہوش آ جائے گا، آپ لوگ مل سکتے ہیں۔ جب تک ڈاکٹر کی بات مکمل ہوئی ابان ان کی طرف پہنچ چکا تھا۔ بے اختیار آدم نے ابان کو گلے سے لگایا تھا، روز کے آنسو بھی بے اختیار آنکھوں سے بھی بہہ رہے تھے۔ یہ وہ آدم تھا جو اپنے ماں باپ کو سامنے مرتا ہوا دیکھ کر بھی نہیں رویا تھا۔ یہ وہ روز تھی جسے اپنے ہی خاندان والوں نے گھر سے نکال کر یتیم خانے کے باہر چھوڑ دیا تھا۔ وہاں پر ایک جنگلی کتے نے اس کا پیر کاٹ لیا تھا، مگر وہ نہیں روئی تھی کیونکہ ان لوگوں کو رونا نہیں تھا، ان لوگوں کو ہمت کرنی تھی۔ مگر آج ان دونوں سے صبر نہیں ہو پایا۔ ابان کے چہرے پر کوئی پرسکونی تھی کیونکہ وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ اسے کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس دن کسی کے سر پر موت آئی تھی تو کسی کو زندگی ملنے پر لوگوں نے شکر ادا کیا تھا، کسی کو اس کی محبت مل گئی تھی تو کوئی اپنا تخت چمچمانے پر غصہ تھا، کسی کو اپنا مکافات سامنے نظر آ رہا تھا تو کسی کو پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اس ایک دن میں کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ ماہی کپڑے تبدیل کر کے شیشے کے سامنے کھڑی تھی، شیشے میں اپنا عکس اسے اور پرنور کر رہا تھا۔ عزیز شاہ نے انہیں گاڑی میں ہی انہیں یہ بات بتا دی تھی کہ گھر جا کر انہیں یہی دکھانا ہے کہ شادی ان دونوں کی مرضی سے ہوئی ہے۔ شاید وہ اپنی بیوی سے اتنا تو واقف ہو چکے تھے کہ وہ کسی حد تک بھی جا سکتی ہے، اور ساتھ میں ان کی بھانجی بھی تھی۔ وہ ہرگز ماہی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ زاویہ اور ماہی نے اس بات میں سر ہلایا تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ شادی تو دونوں کی مرضی سے ہی ہوئی تھی، مگر کیا ہم دونوں میں محبت تھی، یا صرف یہ محبت کی ایک طرفہ ہی رہنے والی تھی؟ وہ اپنے ہی سوچوں میں تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہی نے دوپٹہ کندھے پر رکھا اور دروازہ کھولنے لگی تو سامنے روبی کو دیکھ کر اس کو خوشگوار احساس ہوا تھا۔ روبی بہت پیاری تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا، اور اتنا وہ جانتی تھی کہ وہ اپنی ماں کی طرح بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کا حکم ہو بھابھی، حضور تو میں اندر تشریف لے آؤں۔ وہ مسکرا کر اندر آنے کی اجازت مانگ رہی تھی۔ ماہی پہلے تو اس کی بات پر مسکرائی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اندر لے آئی۔ تم مجھے صرف بھابھی کہو، یہ حضور کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی مجھے بہت الجھن ہوتی ہے۔ روبی بھی مسکراتے ہوئے ماہی سے بات کر رہی تھی۔ ویسے تم کیا پڑھ رہی ہو؟ میں LLB کر رہی ہوں اور بہت جلد وکیل بن جاؤں گی۔ اور ماہی کے تو سر پر آئی تھی یہ بات، ایک تم ہو جو وکیل بن رہی ہو، ایک میں ہوں جس نے اللہ کر کے میٹرک پاس کیا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنا ہی پول کھول رہی تھی۔ آخر ماہی کو کب شرم آئی تھی اپنی پڑھائی کا کسی کو بتاتے ہوئے جو اب آنی تھی؟ روبی تو بالکل حیران تھی کہ سچ کہہ رہی ہے یا مذاق کر رہی ہے۔ ماہی اس کی حیران نظروں کو سمجھ چکی تھی۔ ارے سچ کہہ رہی ہوں میں، وہ مسکراتے ہوئے اس کے شک کو یقین میں تبدیل کر رہی تھی۔ اچھا، وہ تھوڑی شرمندہ ہو گئی تھی، بس اچھا کہہ کر مسکرا کر بات تبدیل کرنے لگی۔ ویسے تمہارے بھائی پورے گاؤں میں بہت ہینڈسم مشہور ہے، اور تمہارا بھی میں نے سنا تھا کہ تم بھی بہت خوبصورت ہو، آج دیکھ بھی لیا۔ مجھے لگتا تھا گاؤں والے جھوٹ ہی بولتے ہیں، مگر نہیں، تم سچ میں بہت خوبصورت ہو۔ ماہی خوش دلی سے تعریف کر رہی تھی۔ غلط سنا ہے آپ نے بھابھی، آپ نے کہا کہ زیبی بھائی پورے گاؤں میں سب سے زیادہ ہینڈسم ہے، تو شاید ابھی تک آپ نے ابان بھائی کو نہیں دیکھا۔ وہ پورے گاؤں، پورے خاندان، بلکہ بہت زیادہ ہینڈسم ہے، بالکل بڑی امی کی طرح۔ میرے ابان بھائی سب سے اچھے ہیں۔ وہ اپنے ہی دھن میں کیا بول رہی تھی وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب ہوش آیا تو وہ اپنے لفظوں پر غور کیا تو جو چند پل پہلے اس کی آنکھوں میں چمک تھی وہ بجھ چکی تھی، بلکہ چمک کی جگہ نمی نے جگہ لے لی تھی۔ ماہی اس کی آنکھوں کی نمی اچھے طریقے سے سمجھ چکی تھی۔ ماہی نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ ابان بھائی بہت جلدی واپس آ جائیں گے، تم یقین رکھو مجھ پر، میں سب ٹھیک کر دوں گی۔ پتہ نہیں کیوں مگر روبی کو ان کے الفاظوں میں سچائی نظر آ رہی تھی،
یا شاید وہ اب جان چکی تھی کہ ماہین حاتم علوی جو کہتی ہے وہ کرتی ہے، اب آپ سچ کہہ رہی ہے۔ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جو کام بہت سالوں سے کر رہی تھی اور وہ پورا نہیں ہو رہا تھا کہ ماہی وہ کر سکتی تھی۔ ماہی نے ایک ایبرو اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور پھر بولی، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ روبی کے چہرے پر ایک دم خوشی آ چکی تھی۔ ان لوگوں نے مزید 2-3 باتیں کی اور پھر روبی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماہی جب رخصت ہو کر نکل رہی تھی تو حاتم علوی نے اس سے کہا تھا، ماہی تم ٹھیک کر سکتی ہو سب کچھ، تم اس گھر کے بچھڑے ہوئے رشتوں کو ملا سکتی ہو۔ میں جانتا ہوں عزیز نے یہ سب کائنات کی باتوں میں آ کر کیا تھا، مگر میری بیٹی تم سب ٹھیک کر سکتی ہو۔ شگفتہ میرے خواب میں آ کر یہی کہتی ہے کہ وہ مجھ سے خفا ہے۔ میری بہن کا بیٹا در بدر بھٹک رہا تھا اور آپ نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کا جو حویلی میں مرتبہ ہے وہ اس کو ابھی تک نہیں ملا اور آپ ابھی تک چپ ہے، اور میں ہر بار کی طرح شرمندہ ہو جاتا۔ خدا کے لیے اپنے باپ کو شرمندگی سے نکال دو، اس خاندان کو ایک کر دو، ان کو ملا دو۔ وہ اپنے باپ کی باتیں سوچتے ہوئے اب آگے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ تو یہ کہانی ادھر ختم ہو گئی ہے، یہ والا ایپیسوڈ۔ میں اس کے آگے نیکسٹ ایپیسوڈ بھی ایڈ کر رہی ہوں۔ ایپیسوڈ 24۔ وہ اپنے باپ سے بات کر کے اب کمرے میں آیا تھا۔ باپ کی باتیں بھی ابھی تک اس کے ذہن میں گھوم رہی تھی۔ ماہی ایک مضبوط لڑکی ہے، وہ اپنا دفاع کرنا جانتی ہے، مگر تم یہ سوچ کر اس سے غافل مت رہنا کہ وہ مضبوط ہے۔ بیوی کو اپنے شوہر کی توجہ کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ تم اسے وہ توجہ دینا جو میں روزینہ کو نہیں دے پایا۔ میں ایک اچھا شوہر نہیں بن پایا، لیکن میں چاہتا ہوں تم ایک اچھے شوہر بنو۔ میں تو باپ بھی ایک اچھا نہیں بن پایا۔ اپنی خود کی اولاد کو میں نے گالی بنا دیا اور اب وہ اولاد مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ اسے مجھ سے نفرت کرنی چاہیے۔ جب وہ بگڑ رہا تھا، بکھر رہا تھا، جب وہ راہ بھٹک رہا تھا، جب وہ در بدر ہو رہا تھا، جب وہ روڈ پر سویا کرتا تھا، جب وہ کئی دنوں تک بھوکا رہتا تھا، جب اس نے تکلیف دیکھی، جب اس نے حسرت سے بچوں کو، والدین کو پیار کرتے ہوئے دیکھا، اپنی ماں کو قبر میں اتارتے ہوئے دیکھا، ان سارے وقتوں میں میں اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ اسے لگتا ہے میں اس سے غافل ہوں۔ عزیز شاہ کا دل کا بوجھ آج کافی بڑھ گیا تھا۔ وہ اچھے طریقے سے جانتے تھے کہ اگر یہ بوجھ کسی کے سامنے کم کر سکتے ہیں تو وہ یا تو حاتم علوی ہے یا زاویار شاہ، کیونکہ وہ دونوں اس کی زندگی میں مخلص ہے۔ مگر وہ خود کو ایک درندہ قید دکھاتا ہے، مگر وہ درندہ صرف برے لوگوں کے لیے ہے۔ اچھے لوگوں کے لیے وہ مسیحا ہے، اچھے لوگوں کے لیے وہ سب کچھ ہے۔ تم جانتے ہو جب میں شہر گیا تھا تب میں شیلٹر ہو گیا تھا کچھ عطیہ کرنے۔ کچھ پل بعد وہاں پہ 2 گاڑیاں آ کر رکی تھی اور اس گاڑی سے اترتے ہوئے شخص کو میں بھیڑ میں بھی پہچان سکتا ہوں۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور میں دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں تھیں جو بھر ہی نہیں رہی تھی اسے دیکھتے دیکھتے، اور اسے دیکھتے سارے لوگ اس کی طرف آئے۔ وہ سب کو چیزیں دے رہا تھا۔ وہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا تھا۔ وہ سب کے چہرے پر مسکراہٹ لا رہا تھا۔ جب وہاں پر میں نے پتہ کیا تو یہی پتہ چلا کہ وہ ہر ہفتے یہاں پر آتا ہے اور پورا دن یہاں پر گزارتا ہے۔ یہاں کے سارے لوگ اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ وہ یہاں پر کسی کو بھی یہ محسوس نہیں ہونے دیتا کہ وہ لوگ اکیلے ہیں۔ وہ سب لوگوں کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے، کسی کے لیے بیٹا، کسی کے لیے باپ، کسی کے لیے بھائی۔ وہ ہر روپ میں ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہاں پر لوگ اسے دعائیں دے رہے تھے، بھلا ہو ان ماں باپ کا جن کا بیٹا ہے یہ، جنہوں نے اتنی اچھی تربیت کی ہے۔ اور مجھے اس وقت اس پر فخر محسوس ہوا تھا کیونکہ وہ میرا بیٹا تھا، سید ابان عزیز شاہ۔ میں نے ہمیشہ اسے نظر انداز کیا، روزینہ کو نظر انداز کیا، مگر اس نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنی اولاد کو ایسا بنائے گی کہ لوگ اس پر رشک کریں۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے اب بیٹا، میں نے ایک عمر اس کے بغیر گزاری ہے، مجھ سے اب نہیں ہوتا صبر۔ مجھے میرا بیٹا واپس لا دو، مجھے بس میرا ابان واپس لا دو۔ میں نے بہت غلط کیا ہے اس کے ساتھ، مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں اس کا سامنا بھی کروں۔ مجھے بس میرا بیٹا واپس چاہیے، بس مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ وہ اب باقاعدہ روئے جا رہا تھا۔ زاویار نے ان کا ہاتھ تھاما اور انہیں یقین دلایا کہ وہ ضرور ابان کو اس حویلی میں لائے گا، اور اس کی اس بات پر عزیز شاہ کو کچھ تسلی ہوئی تھی۔ جب وہ کمرے میں پہنچا تو ماہی صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتے چلتے اس کے برابر آ بیٹھا۔ ماہی کی دل کی دھڑکن بے اختیار تیز ہوئی تھی۔ اپنے محبوب کو اپنے برابر بیٹھا محسوس کر کے اس کا دل باہر آنے کو ہوا تھا۔ زاویار کچھ پل تو خاموش رہا اور پھر بولنا شروع ہوا، ہم دونوں اب ایک ہیں۔
تم میری بیوی ہو، میری شریک حیات، میرے لیے قابل عزت۔ ہمارا رشتہ جن حالات میں بھی جڑا ہے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں میں زندگی کے آخری سانس تک تمہارا ساتھ نبھاؤں گا۔ تم اب ماہین زاویہ عزیز شاہ بن چکی ہو۔ میری زندگی میرے وجود کا ایک حصہ، اور مجھے میرا یہ حصہ بے حد عزیز ہے۔ اس کے الفاظ سن کر ماہی تو حیران ہی تھی، وہ جو ابھی چند پل پہلے ہی اس کا شوہر بنا تھا، وہ بھی ایک ایسے رشتے میں بند کر جو اس پر زبردستی یا مجبوری میں ڈالا گیا تھا، مگر وہ بات اس طریقے سے کر رہا تھا جیسے سالوں سے اس کی محبت میں گرفتار ہو۔ زاویار کا یہ انداز اسے حیرت میں مبتلا کرتا جا رہا تھا۔ دیکھو، ویسے تو میں بہت انرومانٹک آدمی ہوں، ہماری شادی اس طریقے سے ہوئی ہے، اگر مجھے تمہیں پرپوز کرنا ہوتا تب بھی میں… وہ آگے رکا۔ ذوالفقار نے جتنی تعریف اپنی بہن کی تھی وہ زاویار کو ہنسنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اسے ذوالفقار کا میسج وصول ہوا تھا۔ میری بہن تھوڑی پاگل ہے، وہ زیادہ تر ناولز پڑھتی ہے، تو اس سے امیجن کرنے کی زیادہ عادت ہے۔ وہ خود کو ایک شہزادی سمجھتی ہے، اور ہاں سالے وہ شہزادی ہے، یاد رکھنا، اور وہ تمہیں اپنا شہزادہ سمجھتی ہے۔ ہاں، وہ دوسری بات ہے کہ تم شہزادے نہیں ہو۔ جیسے جیسے میسج آگے بڑھتا جا رہا تھا اس کی مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس بات پر اس نے منہ بنایا۔ تم بھی چپراسی لگتے ہو، میں نے کبھی بولا؟ وہ بس منہ میں ہی بڑبڑاتا رہ گیا۔ رات کو 3-4 بجے اس کو بھوک لگتی ہے، اور جب اس کو بھوک لگتی ہے وہ بچوں کی طرح رونا شروع کر دیتی ہے۔ کبھی اس کے اندر چنگیز خان کی روح آ جاتی ہے، تو اگر وہ تمہارا سر پھاڑ دے تو برا مت ماننا، اور کبھی وہ اتنی معصوم بن جاتی ہے جیسے کل ہی پیدا ہوئی ہے، تو پھر تم اس کے باپ بن جانا۔ کبھی وہ اتنی تیز بن جاتی ہے کہ تمہیں بازار میں بیچ بھی آئے گی، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تو تم چپ کر کے بک جانا۔ کبھی وہ بہت میچور بن جائے گی، تمہیں لگے گا تم نے 50-60 سال کی آنٹی سے شادی کی ہے جس کے پیر قبر میں لٹک رہے ہیں۔ کبھی وہ اتنی معصوم شکل بنائے گی کہ تمہیں اس کی ہر بات ماننی پڑے گی، مگر اس کے معصوم چہرے پر ہرگز مت جانا۔ چہرے پر معصومیت سجایا، اندر سے لومڑی جیسا دل ہے اس کا۔ ایموشنل بلیک میل کرنے میں الحمدللہ ہمارا خاندان کسی سے پیچھے نہیں ہے، اور بات رہی وہ بہت پوزیسو ہے، تو خبردار دوسری لڑکیوں کا نام بھی اس کے سامنے مت لینا، ورنہ تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دے گی۔ اور جو تمہاری ایکس منگیتر ہے اس کے پاس تو جانے کا سوچنا بھی نہیں، ورنہ میری بہن کے ہاتھوں 2-3 قتل ہو جائیں گے۔ اور ایک آخری بات، اس کی شادی اس طریقے سے ہوئی ہے اس لیے وہ تھوڑی سی اپسیٹ ہے۔ اب جا کے اس کو تھوڑا پروپوز کرنا تاکہ اس کا موڈ ٹھیک ہو، ورنہ وہ تمہارا موڈ ٹھیک نہیں رہنے دے گی۔ میں نے یہ ساری باتیں تمہیں اس لیے بتائی ہے کیونکہ تم میرے سالے پلس دوست بھی ہو۔ سوچا اپنی بہن کی خوبیوں سے تمہیں آگاہ کر دوں۔ چلو شکریہ، اب میں جانتا ہوں تم ابھی گالیاں بھیجو گے، تو ابھی میں سننے کے ارادے میں نہیں ہوں۔ تم بھیج دو، جب دل کرے گا تو سن لوں گا۔ اب جلدی سے میسج بند کرو اور دفع ہو جاؤ۔ اللہ حافظ، تمہارا پیارا ہینڈسم سالہ ذوالفقار حاتم علوی۔ میسج مکمل ہو چکا تھا، اور زاویار کے چہرے پر غصے کے بادل آئے تھے۔ بے غیرت نہ ہو تو۔ اب ذوالفقار کی ساری باتیں سن کر وہ ماہی کے ساتھ اچھے رویے سے پیش آ رہا تھا۔ کوئی بیت نہیں تھی کہ سچ میں اٹھا کر کچھ مار نہ دے۔ زاویار کو اپنا سر بہت عزیز تھا۔ زاویار نیچے زمین پر بیٹھنے لگا تھا تو ماہی اس کو زمین پر بیٹھا دیکھ کر پریشان ہوئی۔ کمر میں تو درد نہیں ہے اللہ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ یا اللہ سائی، میں ڈاکٹر کو بلواؤں؟ وہ اسے زمین پر بیٹھا دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ اس کی آواز کو تو بریک تب لگی جب زاویار نے ایک انگوٹھی اس کے سامنے کی۔ ماہی زاویار عزیز شاہ، کیا تم میری زندگی برباد کرنا چاہو گی؟ الحمدللہ میری زندگی میں بڑا سکون ہے، کیا میرا یہ سکون تم خراب کرنا چاہو گی؟ وہ ایک گھٹنا زمین پر رکھے دوسرا کھڑا کیے اس سے پرپوز کر رہا تھا۔ مگر ہماری تو شادی… ابھی وہ آگے سوال کرتی کہ زاویار نے اس کی بات بیچ میں ہی کاٹی۔ شادی ہو گئی تو کیا ہوا، پرپوز تو کر سکتا ہوں، اکلوتی پرسنل بیوی ہو، اتنا تو کر سکتا ہوں۔ اور زاویار کا یہ روپ دیکھ کر وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اللہ اس سے کتنی محبت کرتا تھا، اس نے جو کچھ مانگا اسے فوراً ہی مل گیا۔ اسے لگا تھا کہ زاویار اسے سرد رویہ اپنائے گا، مگر یہ کیا تھا، وہ اس کو حیران کر رہا تھا۔ اس نے شدت سے دل میں دعا مانگی تھی کہ زاویار اسے محبت کا اظہار کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی عزت کرے، اسے پرپوز کرے، اور زاویار نے وہ کر دیا۔ ماہی نے فوراً اپنا ہاتھ آگے کی طرف بڑھایا تو زاویار نے خوش دلی سے انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی۔ اب بڑی ہے نا اس انگوٹھی کی قیمت،
तुम्हारे हाथों में ये अंगूठी कीमती हो गई है। और माही को लगा आज उसका दिल बंद हो जाएगा। उसे झटके पे झटके मिलते जा रहे थे। अभी आगे वो कुछ बोलता कि दरवाजे पे दस्तक हुई। ज़ावियर बाहर की तरफ जाने लगा। माही का बस नहीं चल रहा था कि दरवाजे पे आए हुए शख्स का कत्ल कर दे। हाँ, अगर वो कायनात शाह या जन्नत होगी तो वो सच में कर देगी। अभी वो अपनी मोहब्बत का इजहार करना चाहती थी और बीच में कबाब में हड्डी बन के पता नहीं कौन नाजिल हो गया था। ज़ाविया ने जब दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े वजूद को देखकर वो नागवारी अपना मुंह दूसरी तरफ फेर चुका था। दानी को रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। दूसरी तरफ आदम और रोज़ बाहर बैठे थे। अलबत्ता अबान उसके साथ कमरे में ही मौजूद था। वो बस उसके चेहरे को ही देखे जा रहा था। तुम जानती हो मुझे आज तक खौफ महसूस नहीं हुआ, आज तक नहीं, मगर तुम्हें खोने का खौफ मेरे अंदर ऐसा बैठ गया है कि जाता ही नहीं। एक लड़की अचानक से मेरी ज़िंदगी में आती है। शुरू में वो मुझे बुरी लगती है, मगर वो किस तरीके से मेरे दिल पर कब्जा कर लेती है मैं नहीं समझ सकता। मैं नहीं समझ पाता। मेरा दिल उसके नाम पर धड़कता है। किसी को तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो तन बदन में आग लग जाती है। तुम जब मुझे नज़रअंदाज करती थी तो मेरा दिल चाहता था कि मैं खुद को नुकसान दूं। अपने पसंदीदा बंदे को खुद को नज़रअंदाज करते देखना किसी अजियत से कम नहीं होता। मेरी इस अजियत का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। कभी लफ्ज़ भूल जाऊं, कभी बात भूल जाऊं, तुझे इस कदर चाहूं कि अपनी ज़ात भूल जाऊं। उठकर कभी जो तेरे पास से चल दूं, जाते जाते खुद को तेरे पास भूल जाऊं। कैसे कहूँ तुमसे कि कितना चाहा है तुम्हें, अगर कहने पे आऊँ तो अल्फाज भूल जाऊँ। अपने लफ्ज़ों से अपने एहसास बताने की कोशिश कर रहा था और जिससे वो अपने एहसास बता रहा था वो तो बेहोशी के किसी अलग ही जहाँ में मौजूद थी। अबान का हाथ उसके हाथ में ही था। उसके बालों की कुछ आवारा लटें उसकी आंखों को तकलीफ पहुंचा रही थी। अबान ने अपना हाथ बढ़ाकर उनको कान के पीछे कर दिया था। मैं तुम्हें खो नहीं सकता, मेरे बस में नहीं है तुम्हें खोना। तुम मेरे अंदर रूह की तरह बसी हुई हो। अगर तुम मुझसे जुदा हुई तो मैं बेजान हो जाऊंगा। दानी, तुम मेरा इश्क हो। मैं जानता हूँ मैं एक बुरा इंसान हूँ, मगर इस बुरे इंसान, इस पत्थर दिल इंसान को तुमने नरम किया है। अगर तुमने साथ छोड़ा तो मैं मर जाऊंगा दानी, मैं मर जाऊंगा। कुछ आंसू उसकी आंखों से बह निकले थे जो दानी के हाथ भिगो रहे थे। एकदम दानी की आंखें खुली, सामने लगी उस एसी की तरफ देखने लगी। वो इस कमरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी और जब उसने अपने हाथ में किसी की गिरफ्त महसूस की और जब नीचे देखा तो वह हैरान रह गई। उसकी आंखों में खौफ ने चक्कर ले ली थी। उसे खौफ महसूस हो रहा था। अबान ने उसके हाथों में सनसनाहट महसूस करके अपना चेहरा ऊपर किया और वो जो खौफ के ज़ेरे असर थी अगले पल साकित रह गई। उसकी आंखों में आंसू थे। हाँ, उसकी आंखों में आंसू थे। वो रो रहा था, उसका हाथ पकड़े रो रहा था। नानी साकित बैठी उसे देख रही थी। आज वो उससे बहुत अलग लग रहा था। अलग तो वो जब दोबारा उसके घर आई थी तब से ही उसे लगा था, मगर आज उसका एक और रूप देखा था। अबान ने अपने आंसू नहीं छुपाए थे। वो अपने जज्बात खुलकर उसके सामने लाना चाहता था। अब उसे खुद से दूर करना नामुमकिन था। वो बस किसी भी तरीके से उसे अपना बनाना चाहता था और उसके लिए उसे अपनी मोहब्बत का इजहार खुल के करना था। आप ठीक है? कुछ देर बाद दानी की आवाज़ आई थी और अबान को यूँ महसूस हुआ कि उसके जिस्म में किसी ने दोबारा रूह डाल दी हो। वो बस उसे देखता रहा और फिर उसके सामने नज़र झुकाकर कहना शुरू हुआ, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मुझे माफ़ कर दो दानी। मैं जल रहा हूँ उस दिन से। मुझे लग रहा है मेरे जिस्म में आग भर दी गई है। जब जब तुम्हें मैं तकलीफ़ में देखता हूँ, जब जब तुम्हें मैं डरता हुआ देखता हूँ, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू होते हैं, मुझे तकलीफ़ होती है दानी। मुझे लगता है कि मुझे कोई अंदर से मार रहा है। दानी, मैं अंदर से मर रहा हूँ। खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ़ कर दो दानी। और ये वो शख्स था जिसने आज तक किसी से माफ़ी नहीं मांगी थी और वो उस लड़की के सामने गिड़गिड़ा कर माफ़ी मांग रहा था। वो आज सच में हैरान करता जा रहा था। आपने कुछ नहीं किया, जो था मेरे नसीब में था और जो नसीब में था वो हो गया। आपको मैं दिल से माफ़ करती हूँ। वो उसे माफ़ कर चुकी थी। उसकी माफ़ी से ब्लैक डेविल को एक नई ज़िंदगी मिली थी, या ये कहा जाए अबान को एक नई ज़िंदगी मिली थी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। और बस आज उसने बोल ही दिया जो लफ्ज़ वो बोलने से डरता था कि कहीं वो उसे ठुकरा ना दे, कहीं वो उससे दूर न चली जाए। मगर आज उसने फैसला कर लिया था कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार करके खुलकर करेगा और वो खुलकर कर चुका था। क्या तुम शादी करोगी मुझसे? आप पूछ रहे हैं या बता रहे हैं? दानी का लहजा नॉर्मल था।
اور وہ جو سوچ کر بیٹھا تھا کہ وہ حیران ہو جائے گی، یہاں غصہ کرے گی یا ڈر جائے گی یا ساکت ہو جائے گی یا چلانا شروع کرے گی یا پھر اس کا سر پھاڑ دے گی، مگر ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہوا تھا؟ اس سوال کا جواب شاید ابان کے پاس نہیں تھا، مگر باہر بیٹھے ان دو لوگوں کے پاس بالکل تھا۔ چند دن پہلے دانی، ابان بھائی تمہیں پسند کرتے ہیں، وہ دانی کے سامنے بیٹھ کر ابان کے احساسات اسے بتا رہے تھے۔ آدم کی بات سن کر وہ ساکت ہو گئی تھی، اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس دن اس کا جو روپ دیکھا تھا، اس روپ سے وہ ڈر گئی تھی۔ ابھی وہ گھبرا کر کچھ بولتی کہ روز نے اس کے بعد درمیان میں ہی کاٹی۔ دانی کو وہ دونوں اصرار کر کے باہر لے گئے تھے۔ دانی نے پہلے تو انکار کیا تھا، مگر پھر وہ ان کے ساتھ آ گئی تھی۔ ان کی گاڑی ایک بڑے گھر کے باہر رکی تھی، جو گھر دکھنے میں ہی کافی بڑا لگ رہا تھا۔ وہ ناسمجھی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی، مگر وہ دانی کا ہاتھ پکڑے اسے اندر کی جانب لے جا رہے تھے۔ دانی جب اندر پہنچی تو ساکت رہ گئی۔ سامنے ایک دو نہیں بلکہ لڑکیوں کی کثیر تعداد موجود تھی۔ وہ لڑکیاں حیران ہو کر دانی کو دیکھ رہی تھی اور اتنی ہی حیران وہ بھی تھی۔ ناسمجھی سے ان سب کو دیکھ رہی تھی جب روز کی آواز ان سب تک پہنچی تھی۔ وہاں پر صرف کم عمر لڑکیاں نہیں بلکہ کچھ بوڑھی عورتیں بھی موجود تھیں، اس میں کچھ بوڑھے مرد بھی موجود تھے، مجھے شاید اپنی آخری عمر تک پہنچ چکے تھے۔ یہ ابان بھائی کی ہونے والی شریک حیات ہے۔ جس طریقے سے روز نے تعارف کروایا تھا، دانی کے گال شرم کے مارے سرخ ہو چکے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کیوں شرما رہی ہے، مگر اسے سچ میں شرم آ رہی تھی۔ اور جب سب لوگوں کی کان میں یہ آواز آئی تو سب لوگ بے اختیار اس کی طرف بڑھے۔ بوڑھی عورتوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دی۔ وہاں پر جتنی بھی لڑکیاں موجود تھیں وہ خوشی سے دانی کو دیکھ رہی تھی۔ ہائے بھائی کی دلہن کتنی سونی ہے، ایک لڑکی نے اپنے خیالات بتائے تھے۔ آخر اپنے ابان بھائی کی بیوی ہے، خوبصورت تو ہوگی، یہ دوسری تھی۔ ایک ایک کر کے سب لوگ اس کی تعریف کر رہے تھے۔ سب عورتیں اسے دعائیں دیے جا رہی تھی۔ دانی تو کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ ایک عورت اس کی طرف بڑھی اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا ابان میرے بیٹوں کی طرح ہے۔ میرے اپنے سگے بچوں نے مجھے گھر سے دھکا مار کر نکال دیا، تب اس بچے نے میرا ساتھ دیا، وہ مجھے یہاں لے آیا اور میرا اللہ سائی گواہ ہے، مجھے کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ میں یہاں پر کسی غیر لوگوں کے ساتھ موجود ہوں۔ میں تو ہر دعا میں اس بچے کے لیے سلامتی کی دعا مانگتی ہوں، اور اب ان دعاؤں میں تم بھی شامل ہو۔ تم اس کی بیوی بننے والی ہو، یعنی میری بہو۔ ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو۔ اب ایک ایک کر کے سب اپنے احساسات بتانے لگی۔ کسی کو کسی کی اولاد نے گھر سے نکال دیا تو کوئی چھوٹی عمر کی غلطیوں کی وجہ سے گھر چھوڑ کر اس بے رحم زندگی میں نکل آئی تھی۔ کسی کو محبت کا جھانسا دے کر اس کی عزت پامال کی گئی تھی تو کسی کے خوبصورت چہرے پر تیزاب پھینک دیا گیا تھا۔ وہاں پر کچھ طوائفیں بھی موجود تھیں جو وہ حرام کام چھوڑ چکی تھی، مگر دنیا والوں نے انہیں قبول نہیں کیا تھا بلکہ دھتکار دیا تھا۔ اور ان سب دھتکارے ہوئے لوگوں کا سہارا صرف وہ ایک شخص تھا، ان سب کا مسیحا، ان سب کا ایک محافظ۔ دانی کی آنکھیں ایک دم نم پڑ گئی۔ ہر لڑکی اپنے اوپر بیتی ہوئی قیامت بیان کر رہی تھی، جس کو سن کر دانی کو تو اپنے اوپر گزرنے والا ظلم تو کچھ لگ ہی نہیں رہا تھا۔ اسے تو لگ رہا تھا کہ سب سے بڑا ظلم اس پر ہوا ہے، مگر آج ان سب کو دیکھ کر وہ غلط ثابت ہو گئی تھی۔ دانی: ہاں، ابان بھائی لوگوں کو مارتے ہیں، مگر وہ ان لوگوں کو مارتے ہیں جن کو یہ دنیا باعزت بری کر دیتی ہے، جو ان سب کے مجرم ہوتے ہیں، جن کو دنیا والے سزا نہیں دے سکتے۔ ابان بھائی انہیں اپنے طریقے سے سزا دیتے ہیں۔ میں ابان بھائی کے ساتھ شروع سے ہوں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ ابان بھائی نے آج تک کسی ایک مظلوم کو نہیں مارا، وہ صرف ظالموں کو ہی مارتے ہیں۔ تو بتاؤ کیا وہ غلط کرتے ہیں؟ ان لوگوں کو انصاف قانون نہیں دے سکتا تھا، ان کو ابان بھائی دلاتے ہیں۔ ابان بھائی صرف ان لوگوں کے ہمدرد یا مسیحا نہیں ہے، وہ میرے اور آدم کے بھی ہے۔ اور پھر روز نے اپنی اور آدم کی کہانی بھی اسے سنا دی تھی۔ وہ تو سوچ ہی نہیں سکتی تھی کہ ان سب پر اتنی مشکلیں آئی، مگر پھر بھی کتنے بہادری سے ساری مصیبتوں سے لڑ کر ایک مضبوط انسان بن گئے تھے۔ اور وہ کیا تھی جس پر ظلم ہوا تھا، مگر اللہ نے کرم کیا تھا کہ اس کی عزت خراب ہونے سے بچ گئی تھی، اور وہ اس حادثے کو نہیں بھول پا رہی تھی۔ اسے آج برا نہیں لگ رہا تھا، بلکہ اسے آج وہ سب سے اچھا لگ رہا تھا۔ نہ جانے کتنے شیلٹر ہوں، کتنے لوگوں کی وہ مدد کرتے آ رہے ہیں۔ کچھ جگہوں کا تو ہمیں علم ہے اور کچھ جگہوں کا ہمیں علم نہیں، کیونکہ ان کا ماننا ہے نیکی ایسے کرو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اس لیے وہ ہمیں بھی نہیں بتاتے، مگر ہمارا ذہن جاسوسوں والا، ہم تو ہر چیز پتہ کر لیتے ہیں۔ وہ اب اسے گاڑی کی طرف لے جاتے ہوئے بتا رہی تھی۔
ابان بھائی بہت محبت کرتے ہیں تم سے، وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، تم اس شادی کو ہمدردی مت سمجھو یا یہ مت سمجھنا کہ وہ اپنی غلطی کا ازالہ کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں، بلکہ ان کی نظروں میں ہم نے تمہارے لیے محبت بخوبی محسوس کی ہے۔ اب ان کا ہاتھ تھام لو، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے، بہت خوش۔ اور اس دن کے بعد دانی کا نظریہ ابان کو لے کر بالکل تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ اس دن کے بعد اس سے ڈرتی نہیں تھی، بلکہ تھوڑی دور ہی رہتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے دیکھ کر اس کے گال گلابی ہو جاتے تھے۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ اس کا یہ بدلہ روپ ابان محسوس کرے، اس لیے وہ اس سے دور رہتی تھی، اور اس بیچارے کو لگتا تھا کہ وہ اس سے ڈر رہی ہے۔ آج کا دن کیا مطلب یہ کہ آپ مجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں یا مجھے آرڈر دے رہے ہیں؟ وہ اسی پرسکون لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ابان کچھ پل کے لیے تو حیران ہوا، پھر نفی میں سر ہلایا۔ میں التجا کر رہا ہوں کہ شادی کر لو مجھ سے، میں تمہیں خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ اسی طریقے سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑے اس سے محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ دانی نے ایک ایبرو اوپر کی طرف اٹھایا اور اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، سوچوں گی۔ وہ لاپرواہ انداز مجھ سے بہت پیاری لگی تھی۔ اس بات کا کیا مطلب؟ اس بات کا یہ مطلب ابان صاحب کہ میں آپ سے شادی کے لیے تیار ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ کی محبت میرے لیے کم نہیں ہوگی بلکہ اس میں مزید اضافہ ہوتا جائے گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہہ رہی تھی، میں وعدہ کرتا ہوں یہ محبت کبھی کم نہیں ہوگی۔ دانی نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی پلکیں جھکا لی۔ اس کے یوں پل کے جھکانا ابان کو مار ہی تو گیا تھا۔ اس وقت وہ قاتل حسینہ لگ رہی تھی۔ بس چل تو اس کے ساتھ ایک حلال رشتہ قائم کرنا چاہتا تھا۔ شاید جتنا آسان ان لوگوں نے یہ سب سمجھا تھا، اتنا آسان زندگی تھی نہیں۔ آگے کی مشکلوں سے سب بے خبر تھے۔ وہ سیدھا حاتم علوی کی حویلی پہنچا تھا۔ حویلی باہر سے دکھنے میں جتنی شاندار تھی، اندر بھی اتنی ہی خوبصورت تھی۔ وہ حلیے سے کافی ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ حاتم علوی خوش دلی سے اس سے ملے تھے۔ ذوالفقار نے بھی بہت محبت سے اسے گلے لگایا تھا۔ وہ اب صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ ایک چیز تھی جو اسے گاؤں میں بہت پسند تھی، اور وہ تھے کھیت، وہ جھیل کا پانی۔ وہ تو یہی سوچ کر آیا تھا کہ لڑکی کو پہلے ریجیکٹ کرے گا، مگر ریجیکٹ کرنے میں بھی تو وقت لگانا تھا۔ آخر اتنا جلدی کر دیتا اور پھر اپنے باپ کو کیا جواب دیتا؟ اس لیے اسے کچھ تو وقت لگانا تھا۔ تب تک اسے یہ کھیت اور جھیل وغیرہ کی سیر کرنی تھی۔ یہ کام بہت خوبصورت تھا، یہ چیز تو وہ مانتا تھا۔ تھوڑی دیر وہ ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ حاتم علوی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماہی کو کیا بتائے۔ اگر اس نے پوچھ لیا کہ وہ لڑکی کہاں ہے تو وہ کیا جواب دے گی؟ مگر وہ بھی تو کوئی پوچھنے کے ارادے میں نہیں آیا تھا۔ وہ لاپرواہ سے وہاں بیٹھا رہا اور پھر ذوالفقار کو تھوڑا گھومنے کا کہنے لگا۔ بیٹا تم ابھی تھک گئے ہوں گے، لمبے سفر سے آئے ہو، آرام کر لو، کل گھوم لینا۔ وہ اس کی تھکاوٹ کا سوچ کر اسے منع کر رہی تھی، مگر وہ کہاں سننے والا تھا۔ اس نے بہت خوش دلی سے جواب دیا تھا کہ تھکنے والی وہ چیز نہیں ہے۔ اب اس کے اس جواب پر حاتم علوی آگے کچھ بول ہی نہیں پایا۔ ذوالفقار اسے لے کر اپنے کھیتوں میں گیا تھا۔ جب ایک گاڑی اسے دور جاتی ہوئی دکھائی دی، اور اس گاڑی کو تو وہ ہزاروں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ کئی عرصے سے بس اسی موقع کی تلاش میں بیٹھا تھا کہ بس اسے ربائشہ کہیں اکیلی نظر آئے اور وہ اپنے احساسات اسے بتائے، مگر آج شاید قسمت اس پر مہربان تھی ہی نہیں، کیونکہ آج وہ شاید اکیلی تھی اور دوسری طرف یہ بلا اس کے ساتھ تھی۔ داؤد، تھوڑا سا آگے ایک بہت اچھی جھیل ہے، تو وہاں جاؤ گے تو تمہیں بہت اچھا فیل ہوگا۔ داؤد نے مسکرا کر اس کی بات کی صحیح کی تھی، مگر تم جاؤ گے سے کیا مطلب ہے؟ تم نہیں چل رہے کیا؟ وہ کیمرے کو اپنے ہاتھ میں پکڑے اسے دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ یار کچھ امپورٹنٹ کام آ گیا ہے، مجھے جانا ہوگا، بس تھوڑی دیر تک آ جاؤں گا۔ تم نہ آگے تک چلو، جھیل دیکھو، تب تک میں آ جاؤں گا۔ ابھی داؤد آگے کچھ کہتا کہ ذوالفقار پیچھے کی طرف بھاگنے والے انداز میں نکلا تھا۔ وہ ہرگز اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا اور اب وہ گاڑی ربائشہ کی گاڑی کے پیچھے لگا چکا تھا۔ داؤد سر جھٹک کر اب آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ کب وہ چلتے چلتے دوسرے گاؤں پہنچ چکا تھا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ جب دوسرے گاؤں پہنچا تو وہاں کے کھیت پہلے گاؤں سے زیادہ خوبصورت تھے۔ وہ کیمرہ نکال کر تصویریں کھینچنے لگا۔ واؤ کتنے خوبصورت ہے یہ تصویریں کھینچ کر وہاں سب کو دکھاؤں گا۔ ویسے پاکستان اتنا بھی برا نہیں ہے جتنا میں نے سوچا تھا۔
وہ دل سے تعریف کر رہا تھا۔ یا اللہ سائی، آپ کو شرم نہیں آتی ایک خوبصورت لڑکی کی تصویر کھینچتے ہوئے؟ جب داؤد تصویر کھینچ رہا تھا تو یہ ایک دم سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ داؤد نے تصویر کھینچی نہیں تھی مگر کیمرے کا رخ اس لڑکی کی طرف تھا۔ وہ دوپٹہ منہ پر لپیٹے داؤد کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ داؤد حیران ہوا اور پھر جب اس کی نظروں میں دیکھا تو وہ ٹھہر گیا۔ اس کی آنکھیں خوفناک حد تک خوبصورت تھی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھی کہ کوئی اگر اس میں تھوڑی دیر دیکھے تو ان آنکھوں میں ڈوب جائے۔ وہ گاؤں میں رہنے والے ایک سادہ سی لڑکی تھی مگر اس کے چہرے کی معصومیت جو وہ کچھ دیر پہلے چہرے سے ڈھانپ کر غصے میں تبدیل کر چکی تھی، وہ غصہ بھی داؤد کو بھا رہا تھا۔ اس کی پیاری سی آنکھیں شیرنی کی طرح بن گئی تھی مگر وہ ان آنکھوں میں کھو گیا تھا۔ ہاں، داؤد مظہر کھو گیا تھا۔ اس کے باپ نے شرط لگا کر کہا تھا یہ جائے گا تو صحیح سلامت واپس عشق کا بخار لے کر آئے گا، اور وہ شاید سچ ہونے جا رہا تھا۔ اے لڑکے، میں تم سے بات کر رہی ہوں، شرم نہیں آتی تصویر کھینچتے ہوئے؟ اس لڑکی کی آواز نے اسے دوبارہ اس کی آنکھوں میں سحر ہونے سے بچایا تھا۔ وہ یکٹک اس لڑکی کو دیکھتا گیا مگر وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ دیکھو، تم نے اگر کچھ بھی غلط سوچا ہے نا میرے بارے میں تو میں سردار کو بتا دوں گی، وہ تمہارا ایسا حال کرے گا نا، نسل یاد رکھے گی۔ وہ اپنا غصہ بتائے جا رہی تھی اور وہ لڑکا بس اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کو تو احساس ہوا کہ کہیں وہ لڑکا پاگل تو نہیں ہے۔ لڑکے پاگل ہو کیا؟ وہ ابھی بھی چپ تھا۔ ہائے اللہ سائی کہ سچ میں پاگل تو نہیں ہو، تم سچ میں پاگل تو نہیں ہو؟ ایک منٹ، پاگل نہیں، گونگے تو نہیں ہو؟ وہ اپنے تاثرات کو تھوڑا نارمل کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو لڑکے، ہم کو شرافت سے بتاؤ کہ تم کون ہو اور یہاں تصویریں کیوں کھینچ رہے ہو، اور وہ بھی مفت میں۔ ہمیں ایک تصویر کھنچوانی ہوتی ہے تو ہم میلے میں جا کر کھنچواتے ہیں۔ پورے 30 روپے کی ایک تصویر کھینچ کر دیتا ہے وہ گنجا، اور پھر بھی صاف نہیں ہوتی۔ اور تمہارا تو ایک کیمرہ مہنگا لگ رہا ہے اور تم تصویریں کھینچ کیوں رہے ہو؟ ہائے اللہ سائی، اغوا کار تو نہیں ہو؟ دیکھو، مجھے اغوا کرنے کا سوچنا بھی مت، میری اماں ویسے بھی بہت غریب ہے، ابا تو ہے ہی نہیں، اور اگر تم مجھے اغوا کر کے پیسے لینے کا سوچ رہے ہو تو اماں نے اگر تمہیں 5 روپے بھی دے دیے تو میں حیرت سے مر جاؤں گی، اس لیے کہہ رہی ہوں اگر ایسے کوئی ارادے ہے تو چھوڑ دو۔ وہ بنا رکے بس بولے جا رہی تھی اور وہ بھی بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ کیا کر رہی ہے تو؟ اور یہ لڑکا کیا کر رہا ہے یہاں؟ گاؤں کے چند لوگوں نے ان دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تو اس کی طرف آ کر پوچھنے لگے، چاچا، اللہ سائی کی قسم میں نہیں جانتی کون ہے یہ، مجھے تو لگتا ہے گونگا ہے اور پاگل بھی ہے، اتنی دیر سے پوچھ رہی ہوں، منہ پر تالا لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ چاچا، میں تو کہتی ہوں سردار کو اطلاع کر دو، بلکہ تم جانتے ہو یہ ابھی تصویر کھینچ رہا تھا۔ ہاں میں جانتی ہوں، میں بہت خوبصورت ہوں مگر اب کوئی ایسی تصویر تھوڑی ہماری کھینچ سکتا ہے۔ وہ دوپٹے کو منہ پر اور صحیح سے لپیٹتے ہوئے اپنی تعریف کے قصیدے سنا رہی تھی، اور تصویر کی بات سن کر سارے لوگوں نے اس کو گھیر لیا تھا۔ ہمارے گاؤں کی لڑکی کی تصویر کھینچتے ہو؟ ہاں صبر، میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ ایک آدمی اس کی طرف بڑھا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے آدھا گاؤں وہاں پہنچ چکا تھا۔ داؤد کو اب خطرے کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ لڑکے، اٹھو، چلو سردار کی حویلی، تمہارا تو وہیں فیصلہ کریں گے۔ بلکہ نہیں، تمہیں تو ہم بیٹھک میں لے کے جاتے ہیں، سردار وہیں پر ہی ہوں گے، تمہارا اچھے سے فیصلہ کریں گے۔ وہ داؤد کو گود میں اٹھائے لے کے جا رہے تھے جب داؤد کی آواز پہلی بار ان کے کانوں تک آئی تھی۔ ارے کیا پاگل ہو گئے ہو؟ مجھے نیچے اتارو، میں کوئی بچہ لگا ہوا ہوں جسے گود میں اٹھا کے لے کے جا رہے ہو، اتارو نیچے مجھے۔ وہ بس مزاحمت کرے جا رہا تھا۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں تو ایسا ڈوبا تھا کہ نکل ہی نہیں رہا تھا، اور نکلا تب اسے محسوس ہوا کہ وہ تو چند لوگوں کی گود میں موجود تھا۔ ناول انٹرسٹنگ ہی ہے، اب اس کے آگے کی سٹوری میں آپ کو اگلے ویک سناؤں گی۔ 2 ایپیسوڈ میں نے آج آپ لوگوں کو دے دیے ہیں، تو انجوائے کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ناول کیسا لگ رہا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور اپنے لوگوں میں شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔